انسان کہہ سکتے ہیں؟ تو ہم بھی تو زندہ ہیں، ہم اسے انسان نہیں کہہ سکتے مٹی کو۔ اور اوپر آئیے، مٹی سے حاصل ہونے والا پودا جسے آپ نباتات کا نام دیتے ہیں، شعور آپ کے میرے ساتھ رہے، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس محبت سے سن رہے ہیں آپ، مجھے ایسی ہی محبت چاہیے۔ مٹی کے بعد سلسلہ چلا نباتات کا۔ نباتات میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، مٹی میں نہیں تھی، مٹی میں صرف حیات تھی۔ نباتات میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، تو ہم میں بھی بڑھنے کی صلاحیت ہے، اور بہت زیادہ بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ ہم بھی بڑھتے ہیں، پہلے چھوٹے تھے، پھر تھوڑا بڑے ہوئے، پھر اور بڑا ہوئے، اور اسلام میں تو کچھ لوگ زیادہ بڑے ہوئے۔ بڑھنے کی صلاحیت ہے انسان میں۔ تو ہم بھی بڑھ رہے ہیں، انسان بڑھ رہا ہے، پودا بھی بڑھ رہا ہے۔ تو کیا ہم اس پودے کو انسان کہہ سکتے ہیں؟ تو نہ آپ نے حیات کی بنا پر مٹی کو انسان کہا، نہ آپ نے بڑھنے کی بنا پر پودے کو انسان کہا۔ اب اور اوپر آئیے، اس کے اوپر کی جنس، یعنی جو اس سے ایک نمبر آگے ہے، وہ ہے حیوان۔ حیوان میں حیات بھی ہے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ شہوت پرستی بھی ہے۔ شہوت پرستی کا میں سادہ سا معنی کر دوں، خواہشات نفسانی۔ یہ سب خواہشات نفسانی، پانی پینا، نفس جب تشنا ہوتا ہے تو پانی پینے کی خواہش ہوتی ہے، پی لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ خواہشات نفسانی، یعنی خواہشات نفسانی جانور میں ہیں۔ تو ہم نے دیکھا خواہشات نفسانی ہم میں بھی ہے، بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پیتے ہیں، معاشرتی زندگی گزارنا ہوتی ہے تو شادی کرتے ہیں، یہ خواہشات نفسانی ہم میں بھی ہے۔ تو پھر اس جانور کو انسان کیوں نہیں کہا؟ ہمیں انسان کہا۔ دیکھیے، جو مٹی کا درجہ ہے وہ پودے کا جو درجہ ہے وہ مٹی کا نہیں ہے، جو جانور کا درجہ ہے وہ پودے کا نہیں ہے۔ اب ان تینوں میں تینوں چیزیں ہیں، حیات بھی ہے۔ اب میں لازم ہے بہت سی گفتگو اس انداز سے کر جاؤں گا کہ وہ صرف اشارہ ہوگا، اور آپ سمجھدار ہیں، باتوں کو سمجھتے جائیے گا۔ ہم نے کہا ان تینوں میں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ حیات مٹی میں ہے، اسے آپ نے جمادات کہا۔ پودے میں بڑھنے کی صلاحیت ہے، آپ نے اسے نباتات کہا۔ جانور میں خواہشات نفسانی ہیں، آپ نے اسے حیوانات کہا۔ تو یہ انسان، پھر انسان تو یہی سوچ رہا ہے کہ مجھ میں حیات ہے اس لیے میں انسان ہوں، میں بڑھتا ہوں اس لیے میں انسان ہوں، میں خواہشات نفسانی پر عمل کرتا ہوں، جو دل چاہتا ہے لے لیتا ہوں، جو دل نہیں چاہتا نہیں لیتا۔ لیکن نہ آپ نے جانور کو انسان کہا، نہ آپ نے پودے کو انسان کہا،
نہ آپ نے مٹی کو انسان کہا۔ اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ انسان اگرچہ حیات رکھتا ہے لیکن مٹی سے بالا تر ہے، اگرچہ اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہے لیکن پودے سے بالا تر ہے، اگرچہ اس میں خواہشات ہیں لیکن جانور سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ جانور میں خواہشات ہیں، کنٹرول خواہشات نہیں ہے۔ انسان میں پروردگار عالم نے ایسا شعور رکھا کہ جس کی بنا پر اسے انسان کہا گیا۔ وہ شعور کیا ہے؟ وہ شعور معرفت پروردگار انسان کو حاصل ہوتی ہے، جانور کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ وہ امتیاز ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں انسان کہا گیا۔ اب بتائیے ہم نے معرفت کے لیے کتنے قدم بڑھائے؟ پہلا قدم انسان کی زندگی کا معرفت پروردگار ہونی چاہیے، اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، تو آپ انسان کہلائیں گے۔ ورنہ حیات پر اگر غرور کر رہے ہیں، مٹی میں بھی حیات ہے۔ اگر فقط حیات پر غرور کرو گے تو مٹی میں مل جاؤ گے، اور اگر بڑھنے پر غرور کرو گے تو پودوں میں شمار ہوگا، اور اگر خواہشات نفسانی پر عمل کرو گے تو جانور کہلاؤ گے۔ فقط تمہارا شعور معرفت خدا، تمہیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، علماء تفسیر لکھتے الا لیعرفون۔ تمہیں ہم نے عبادت کے لیے خلق کیا۔ عبادت سے مراد یہ نہیں جو دن رات تم سجدے کر رہے ہو، یہ ہے اس کے ضمن میں ہے۔ پہلے معرفت ہے پھر سجدہ، پہلے معرفت ہے پھر مجلس ہے۔ بغیر معرفت کی مجلس سے آپ کیا لیں گے؟ کسی نے امام سے کہا کہ امام نے پوچھا کہ مجھے جانتے ہو؟ کہا مولا آپ علی کے فرزند ہیں۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہم اگر اپنے مجمع میں سوال کریں کہ اپنے آئمہ کو آپ جانتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں ہمیں 12 امام کے نام یاد ہیں۔ تو امام نے کہا وہ نام ہمارے ہیں، جاننے کا تعلق ہمارے کام سے ہوتا ہے۔ معرفت کا تعلق ہمارے کاموں سے ہوتا ہے۔ تمہیں پتا ہے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ تمہیں پتا ہے ہم خدا کی شناخت کرواتے ہیں، ہم خدا کو پہچانواتے ہیں، ہم خدا کے جتنی صفات ہیں وہ دنیا کو بتاتے ہیں۔ کبھی ہمارے پاس تم اس ناطے بھی آئے؟ جب نہیں آئے، توجہ کیجئے گا، جب تم ہمارے پاس اس ناطے نہیں آئے تو اب تمہارے علم میں خطا، تمہاری گفتگو میں خطا، تمہاری فکر میں خطا۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اگر تمہاری علم میں خطا نہیں ہے تو پھر خدا کو جسم کیوں کہتے ہو؟ خدا کے بارے میں تمہارا عقیدہ یہ کیوں ہے کہ خدا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا؟ اس لیے کہ تمہیں ہمارے نام یاد ہیں، ہمارے کام یاد نہیں ہیں۔ کسی نے بڑھ کر سوال کیا، مولا کیا آپ خدا ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔
مولا کیا آپ خدا ہیں؟ کہا نہیں، ہم